السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے نوکیا کے بارے میں۔ نوکیا فن لینڈ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ نوکیا کی کل آبادی تقریباً 30,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا رقبہ محض 350 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ قصبہ نوکیا ورٹا دریا کے کنارے آباد ایک انتہائی خوبصورت جگہ جہاں سال کے بیشتر وقت ٹھنڈ رہتی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈ بھی ایک جداگانہ انداز رکھتی ہے۔ نوکیا میں برف باری کا بھی ایک خاص سحر انگیز انداز ہے۔ نوکیا ایک صنعتی شہر ہے جہاں ربڑ، ٹائر، ٹیکسٹائل کی صنعتیں ہیں، لیکن اس شہر کی اہم بات نوکیا پیپر مل ہے جو 1865 میں قائم کی گئی۔ اس پیپر مل نے ہی اپنے قیام کے لگ بھگ 140 سال بعد اس قصبے کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ یہ پیپر مل وقت کی کروٹوں کے ساتھ ساتھ نوکیا موبائل کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ 1995 میں نوکیا کا ریونیو $8 ملین تھا، جو 2007 میں بڑھ کر $75 ملین تک پہنچ گیا۔ اس وقت نوکیا کی بڑی حریف موٹرولا کمپنی تھی۔ 92 سے لے کر موبائل کی لانچنگ کے بعد موبائل کی سب سے بڑی زیادہ فروخت کا ریکارڈ موٹرولا کے پاس تھا۔ یہ سلسلہ 1998 تک چلا اور پھر سال کے سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کا ریکارڈ نوکیا کے سیٹ 6210 کے حصے میں آیا۔ 1999 میں بھی سال کے سب سے مقبول موبائل کا وہ اعزاز نوکیا کے پاس ہی رہا۔ جب نئی صدی کا سورج طلوع ہوا تو اس نے جہاں دنیا کو نئی جہتیں دکھائی، وہاں نوکیا کو بھی ایک نئی جلا بخشی۔ 2000 میں نوکیا نے 3310 کے نام سے اپنا نیا موبائل لانچ کیا، جس نے موبائل فون کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس زمانے میں نوکیا کمپنی آئے روز نئی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ نوکیا کمپنی کے ساتھ قصبے اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے لوگوں کی زندگی میں بھی خوشحالی آئی۔ نئی صدی نوکیا اور فن لینڈ کے لیے خوشخبری پر خوشخبری لا رہی تھی۔ نئی صدی کی پہلی دہائی کے نصف میں نوکیا نے ایک اور نیا ماڈل 1100 کے نام سے پیش کیا۔ اس سیٹ نے مارکیٹ کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس موبائل کے تقریباً 250 ملین سیٹ فروخت ہوئے۔ نوکیا اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ وہ موبائل انڈسٹری کے کرتا دھرتا تھے اور جیسے سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ نوکیا نے آئندہ آنے والوں برسوں میں مارکیٹ میں اپنی گرپ مزید مضبوط کی۔ سن 2005 میں بھی نوکیا دنیا بھر کی 32% مارکیٹ پر قابض تھی۔ سن 2006 میں 34%، سن 2007 میں 37%، جبکہ سن 2008 میں یہ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 38% تک پہنچ گیا۔ سن 2007 تک موبائل صنعت کا بڑا حصہ نوکیا کے ہاتھ میں تھا۔ دنیا بھر میں نوکیا کا چرچا تھا۔ لوگ نوکیا کے موبائلز کو گارنٹی اور مضبوطی کا معیار مانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ایک شخص کچھ نئے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹیو جابز نامی اس شخص نے آئی فون کے نام سے نیا موبائل پیش کیا، جس کے اس سال 23 لاکھ سیٹ بیکے۔ نوکیا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آئندہ سال یعنی سن 2008 میں ایک اور سسٹم متعارف کروایا گیا جسے اینڈرائڈ کہا گیا۔ مختلف کمپنیوں نے اسے خریدا، جن میں سیمسنگ سب سے آگے تھی۔ اب مارکیٹ 3 مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ بدقسمتی سے نوکیا والوں نے آنے والے نئے رجحانات پر غور نہیں کیا اور اپنے آپ میں مگن رہے، جن کے باعث آئندہ سال مارکیٹ میں ان کا شیئر کم ہو گیا اور سیمسنگ کے شیئر میں کسی قدر اضافہ ہوا۔ تاہم یہ اضافہ اتنا بڑا نہ تھا کہ نوکیا کو ان کے خواب غفلت سے جگا سکتا۔ آئندہ برسوں میں ایپل مزید ابھرا، جبکہ سیمسنگ بھی اپنی مارکیٹ پھیلاتا ہی چلا گیا۔ یوں نوکیا والوں کا شیئر نیچے گرنے لگا۔ مزید 2 برس اگرچہ نوکیا ہی اوپر رہا، لیکن مارکیٹ میں ان کے قبضے کا مارجن بتدریج کم ہوتا گیا۔ بالآخر 2012 میں جا کر نوکیا کی 12 سالہ بادشاہت زمین بوس ہو گئی اور سیمسنگ نے مارکیٹ کا 22% شیئر سنبھال لیا۔ یہی وہ موقع تھا جب نوکیا کمپنی کے کان پر ذرا جو
رینگی اور انہوں نے لومیا کے نام سے ایک اسمارٹ فون ڈیوائس پیش کی جو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ سن 2013 میں ان کا شیئر مزید کم ہو گیا اور سن 2014 میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہیں مائیکروسافٹ سے الحاق کرنا پڑا۔ بلاخر سن 2016 کا وہ تاریخی دن بھی آ گیا جب نوکیا کو مائیکروسافٹ میں ضم ہونا پڑا۔ اس تقریب کے موقع پر آنسو بہاتے ہوئے نوکیا کے CEO کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا لیکن ہم ہار گئے۔ نوکیا ایک قابل احترام کمپنی ہے۔ انہوں نے اپنے بزنس میں کچھ غلط نہیں کیا لیکن دنیا بہت جلد بدل گئی۔ ان کے حریف زیادہ طاقتور تھے۔ شاید اسٹیفن ایلوپ صاحب درست کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن بقول شخص آپ کے گزشتہ کل کا فائدہ برتری آئندہ کل کے رجحانات سے بدل جائے گا۔ آپ کو کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کے مد مقابل درست لہر کو پکڑ کر درست راستے پر ہیں۔ آپ ناکام ہو کر ہار جائیں گے۔ نوکیا کی 13 سال کی کہانی اپنے آپ میں بہت بڑی تاریخ ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کمپنی نے اپنی 1998 میں اپنی جدت سے برتری حاصل کی لیکن سن 2007 اور سن 2008 میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ غلطی تھی جو اسٹیفن صاحب کو نظر نہ آئی اور جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ یہ کہانی تو محض ایک دہائی کی کہانی ہے جبکہ ہمارے معاشرے